بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تحریک لبیک والے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ کی ذات خوب انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیشہ حافظ سعد رضوی صاحب کے الفاظ کی لاج رکھی ہے۔ تحریک لبیک کا ہر کارکن جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگاتا ہے، ایک ایک لفظ کی اللہ کی ذات نے لاج رکھی ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اپنے یوتھیوں کی جو اوقات ہے، ان کی جو حیثیت ہے، پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہیں عمران خان کے سپورٹر۔ ان کی اوقات ہماری نظر میں کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، آج پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے ٹویٹ کیا گیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ جو تحریک لبیک کے کارکن ایک ایک لفظ جو الزام لگاتے ہیں یوتھیوں کے اوپر، آج ان کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے الحمدللہ ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو تحریک لبیک والے الزام لگاتے ہیں یوتھیوں کے اوپر، وہی انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور یقیناً آج سعد رضوی صاحب کے جو گولڈن الفاظ ہیں وہ یوتھیوں کے ہر یوتھیوں کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے کہ کیا سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا۔ ناظرین، ان کی جو ہم پہلے تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم یوتھیوں کے اوپر الزام کیا لگاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے الزام رکھتا ہوں، پھر ان کی اپنی سوشل جو ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کی ہے، وہ یوتھیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، جو ہم کہتے ہیں، پھر انہوں نے جو ٹویٹ کر کے کہا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ آج 3 ثبوتوں کے ساتھ ثابت کروں گا کہ جو ایک ایک الزام لبیک والے لگاتے ہیں یوتھیوں کے اوپر، آج ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کے اوپر لگا دیے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے الزام کیا لگاتے ہیں لبیک والے؟ لبیک والے میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، کل بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور اکثر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں۔ لبیک والے کیا کہتے ہیں کہ جو قومی یوتھ ہے، میں نے اس دن انٹرویو میں بھی کہا تھا، جو قومی یوتھ ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ وہ لوگوں کے پاس کوئی شعور ہے، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے۔ ان کا جو ایک تعلق ہے وہ عمران خان سے ہے۔ بس وہ مقلد ہیں عمران خان کے، بس عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ وہ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثر اور ہم لبیک والے تقریباً یہ الزام لگاتے ہیں یوتھیوں کے اوپر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3 ثبوتوں کے ساتھ ثابت کروں گا کہ کس طرح ان کی اپنی سوشل میڈیا نے یوتھیوں کے اوپر یوتھیوں کو کیسے ثابت کیا کہ یوتھی کیسے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، اس کا نام ہے وقاص امجد، پیچھے یہ غائب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس نے کیا ٹویٹ کیا کہ جو اعظم خان نے عمران خان کے اوپر الزام لگایا، جو حقیقت ہے، حقیقت بتائی کہ جو سیف علی مدافع، اس حوالے سے اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں وہ کیا کہتا ہے کہ اعظم خان تو بہت دور، خود عمران خان بھی عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دے تو عوام کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ 2 دن پہلے بلکہ کئی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ عمران خان خود بھی آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ سب میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو یوتھی کہیں گے کہ نہیں یہ ایڈٹ ہے، خان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ آج وقاص امجد کہہ رہا ہے۔ اب دیکھو اس ٹویٹ کی گہرائی میں جاؤ، یہ معمولی ٹویٹ نہیں ہے۔ سوچنا یہ کیا کہتا ہے، میں دہراتا ہوں کہ اعظم خان تو دور کی بات، خود عمران خان بھی عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دے تو عوام کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ 4000 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور 12000 لوگوں نے اس کو لائک کیا کہ امجد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی یوتھی نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی ہم کوئی گدھے ہیں کہ جو بھی عمران خان کے خلاف بولے گا ہم بولے گا بھائی جھوٹ ہے۔ کیا نعوذ باللہ عمران خان خدا ہے کہ جو بات کرتا ہے بس وہی سچ ہوتی ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے، سب نے کہا ہے امجد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے مانی نہیں ہے کسی کی، کسی نے نہیں کہا ہے کہ ہم زندہ انسان ہیں، ہمارے پاس عقل ہے۔ عمران جھوٹ بھی بول سکتا ہے، عمران منافقت بھی کر سکتا ہے، عمران دھوکہ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک انسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی عمران خان کے خلاف بیان دیتا ہے کہ مجھے جھوٹا ہے، یہ غدار ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے، سب نے کہا ہے وقاص صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر عمران خان خود بھی آ کے بولے گا کہ میں ایک جھوٹا اور منافق شخص ہوں، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ یہی بات تو لبیک والے کہتے ہیں۔ آگے بھی ثبوت دینا ہے میں آپ لوگوں کو۔
تو اس وقاص امجد نے بتا دیا ہے کہ کسی جھوٹی کی جرت نہیں ہے عمران خان کے خلاف جانے کی، کسی میں غیرت نہیں ہے عمران خان کے خلاف جانے کی، ان میں اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف بات کریں۔ میں نے کئی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے خود بنی گالہ میں کہا تھا کہ میرے نظریات کے ساتھ جو اختلاف کرے گا وہ انسان ہوگا، اور میری ہر بات سے جو اتفاق کرے گا وہ یہ میرا کتا ہوگا، میں قتل کروں، چوری کروں، ڈاکہ کروں، جو بھی کروں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آج اس وقاص امجد نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ کون ہیں۔ اب دوسری بات کرنی ہے، عمران خان کا ٹک ٹاک کے اوپر چرچا ہو رہا ہے کہ عمران خان ٹک ٹاک پہ آ گیا۔ میں آپ دوسرا ٹویٹ دکھاتا ہوں، یہ ان کے ایک سوشل میڈیا کا ان کا ایکٹیو ہے، ان کا ایک سوشل میڈیا کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب عمران خان ٹک ٹاک پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، پہلے اس نے 15 ستمبر 2020 کو ایک ٹویٹ کیا تھا، یہ پی ٹی آئی کا ایک سپورٹر ہے ٹویٹر میں، وہ کہتا ہے کہ پہل کنجھر ہیرا منڈی میں ہی پائے جاتے تھے، اب ان کی اکثریت ٹک ٹاک پر ہجرت کر چکی ہے، یعنی کہ جو کنجھر تھے وہ پہلے ہیرا منڈی میں تھے، اب وہ ٹک ٹاک میں آ گئے ہیں، اب عمران خان ٹک ٹاک پہ آ گیا، اور وہی شخص کیا کہتا ہے، لو پھر میرے انصاف کے دوستو، خان کے حکم پر ہم نے بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا ہے، تمام دوست فالو کریں، وہاں بھی محفل جمائیں گے۔ امجد وقاص کی بات تو سچ ہو گئی کہ ان میں غیرت ہی نہیں ہے، ان میں شعور بھی نہیں ہے، ان میں عقل بھی نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا ہے کہ خان صاحب آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کو دنیا فالو کرتی ہے، آپ کو ٹک ٹاک میں آ کے کیا کرنا ہے۔ سب نے کہا خان صاحب ٹک ٹاک پہ چھا گیا، خان صاحب ٹک ٹاک پہ چھا گیا۔ تو ڈی چوک سے اغار ہونے والی جماعت امت مسلمہ کے لیڈر کا انجام ہو رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو کیا سعد رضوی صاحب نے غلط کہا تھا؟ کیا ان یوتھیوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کے جو ڈائلاگ تھے، سنہری الفاظ تھے، مخالفت کی اینک اتار کے، تسد کی اینک اتار کے اگر اس کے اوپر غور کیا ہوتا تو آج ان کو ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ تو عمران خان نے کہا تھا، سعد رضوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب جو ناچنے والیوں کے جو بچے ہیں نا، وہ حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑتے۔ یہ آپ جو جلسوں اور جلوسوں میں جن کو نچواتے ہیں نا، ماحول بنا کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، لڑکیاں کو نچا کے آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ آپ کی کشتی پار لگانے والے نہیں ہیں۔ آج ان لوگوں نے کیا کیا، وہی ٹک ٹاک پہ آ کے رک گئے، بس وہی سوشل میڈیا کے آپ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے۔ خان صاحب بار بار ان کو ٹچ دے رہا ہے، ان کو غیرت جگا رہا ہے کہ نکلو باہر۔ انہوں نے کہا خان صاحب نہیں، ہمارے میں عقل، شعور، جذبہ پاکستان کا، اسلام کا، عوام کا ہوتا تو ہم نکلتے، ہم تحریک لبیک کی طرح قربانیاں بھی دیتے، جیلوں میں بھی جاتے، سب کچھ کرتے، لیکن ہماری پیداوار ہی ڈانسوں پہ ہے، ہم ہیں بھی ٹک ٹاکر، ٹھیک ہے، ہم ہیں سوشل میڈیا کے مجاہد، تو ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ سوشل میڈیا پہ کہیں گے کہ بس عمران خان نے جو کہہ دیا وہ سب کہہ دیا۔ تو ناظرین یہی الزام تو لبیک والے لگاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس شعور ہے، نہ ان کے پاس کوئی دماغ ہے، نہ ان کا کسی چیز سے تعلق ہے، ان کا تعلق صرف عمران سے ہے، اور یہی ان کی جو پالیسی ہے، یہی ان کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہی اسی وجہ سے یہ دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً آج اللہ کی ذات نے ہر موڑ پہ سعد رضوی صاحب کے جو الفاظ ہیں اور طریق لبیک کے جو الزام ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، ہر موڑ پہ سب ثابت کر رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ